الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وصحابك يا نورا من نور الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. حضرات محترم، آج کے اس بیان میں ہم بدعت کے بارے میں جانیں گے کہ بدعت کسے کہتے ہیں اور بدعت کی کتنی قسمیں ہیں. تو سب سے پہلے آئیے جانتے ہیں کہ بدعت کسے کہتے ہیں. اصطلاح شرع میں بدعت ایسی چیز کے ایجاد کرنے کو کہتے ہیں جو حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری زمانے میں نہ ہو، خواہ وہ چیز دینی ہو یا دنیاوی ہو. یہاں پر بات سمجھنے کی ہے کہ بدعت ایسی چیز کے ایجاد کرنے کو کہتے ہیں جو حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری زمانے میں نہ ہو، چاہے وہ دنیاوی ہو یا دینی ہو. اس اعتبار سے بدعت کی تین قسمیں ہیں: بدعت حسنہ، بدعت سیئہ اور بدعت مباحہ. بدعت حسنہ کسے کہتے ہیں؟ تو بدعت حسنہ وہ بدعت ہے جو قرآن و حدیث کے اصول و قواعد کے مطابق ہو اور انہی پر قیاس کیا گیا. بدعت حسنہ کی بھی دو قسمیں ہیں. اول بدعت واجبہ، جیسے قرآن و حدیث سمجھنے کے لیے علم نحو کا سیکھنا اور سکھانا، اور گمراہ فرقے مثلا خارجی، رافضی، قادیانی وغیرہ وغیرہ اور رد کے لیے دلائل قائم کرنا. دوسرے بدعت مستحبہ، جیسے مدرسوں کی تعمیر اور وہ نیک کام جس کا رواج ابتدائی زمانے میں نہیں تھا، جیسے اذان کے بعد صلاۃ پکارنا، کہ اذان کے بعد الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پکارنا. یہ ماہ ربیع الاخر سن 781 ہجری میں جاری ہوا اور یہ بدعت حسنہ ہے. اسی طرح بدعت سیئہ کسے کہتے ہیں اور اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو بدعت سیئہ وہ بدعت ہے جو قرآن و حدیث کے اصول و قواعد کے مخالف ہو، یعنی خلاف ہو، اسے بدعت سیئہ کہتے ہیں. اس کی بھی دو قسمیں ہیں. اول بدعت محرمہ، جیسے ہندوستان کے مروجہ تعزیہ داری وغیرہ، اور جیسے اہل سنت والجماعت کے خلاف نئے عقیدے والوں کے مذاہب. یہ سارے جو ہے بدعت سیئہ کے بدعت محرمہ ہیں. دوم بدعت مکروہہ، جیسے جمعہ اور عیدین کا خطبہ غیر عربی میں پڑھنا، یہ بدعت سیئہ کے بدعت مکروہہ ہے. بدعت مباحہ کسے کہتے ہیں؟ تو جو حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری زمانے میں نہ ہو اور جس کے کرنے نہ کرنے پر ثواب و عذاب نہ ہو، اسے بدعت مباحہ کہتے ہیں. جیسے کھانے پینے میں کشادگی اختیار کرنا اور ریل گاڑی وغیرہ پر سفر کرنا، یہ بدعت مباحہ ہے، کیونکہ یہ دنیاوی ہے. اور شروع میں آپ نے سن لیا ہے کہ بدعت اسے کہتے ہیں جو حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری زمانے میں نہ ہو، چاہے دینی ہو یا دنیاوی ہو. تو یہ دنیاوی ہے. حدیث شریف میں ہے کلو بدعت ضلالہ سے کون سی بدعت مراد ہے؟ اس حدیث شریف سے صرف بدعت سیئہ مراد ہے، اس لیے کہ اگر بدعت کی تمام قسمیں مراد لی جائیں جیسا کہ ظاہری حدیث سے مفہوم ہوتا ہے، تو فقہ، علم کلام اور صرف و نحو وغیرہ کی تدوین اور ان کا پڑھنا پڑھانا سب ضلالت و گمراہی ہو جائے گا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا بدعت کا حسنہ اور سیئہ ہونا حدیث شریف سے ثابت ہے؟
تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں، بدعت کا حسنہ اور سیئہ ہونا حدیث شریف سے ثابت۔ ترمذی شریف میں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے تراویح کی باقاعدہ جماعت قائم کرنے کے بعد فرمایا، نعمت البدعۃ ھذہ، یعنی یہ بہت اچھی بدعت ہے۔ اور مسلم شریف میں حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اسلام میں کسی اچھے طریقہ کو رائج کرے گا تو اس کو اپنے رائج کرنے کا بھی ثواب ملے گا، اور ان لوگوں کے عمل کرنے کا بھی ثواب ملے گا جو اس کے بعد اس طریقہ پر عمل کرتے رہیں، اور عمل کرنے والوں کے ثواب میں کوئی کمی بھی نہ ہوگی۔ اور جو شخص مذہب اسلام میں کسی برے طریقہ کو رائج کرے گا تو اس شخص پر اس کے رائج کرنے کا بھی گناہ ہوگا، ان لوگوں کے عمل کرنے کا بھی گناہ ہوگا جو اس کے بعد اس طریقہ پر عمل کرتے رہیں، اور عمل کرنے والوں کے گناہ میں کوئی کمی بھی نہ ہو۔ ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا میلاد شریف کی محفل منعقد کرنا بدعت سیئہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ میلاد شریف کی محفل منعقد کرنا، اس میں حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے حالات اور دیگر فضائل و مناقب بیان کرنا برکت کا باعث ہے، اور اسے بدعت سیئہ کہنا گمراہی و بد مذہبی ہے۔ اب اس کے بعد ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں میت کا تیجا ہوتا تھا؟ اس کا جواب یہ ہوگا کہ میت کا تیجا اور اسی طرح 20واں، 10واں، 40واں وغیرہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری زمانے میں نہ ہوتا تھا، بلکہ یہ سب بعد کی ایجاد ہے اور بدعت حسنہ ہے، اس لیے کہ ان میں میت کے اصال و ثواب کے لیے قرآن خوانی ہوتی ہے، صدقات و خیرات کیا جاتا ہے، اور غرباء و مساکین کو کھانا کھلایا جاتا ہے، اور یہ سب ثواب کے کام۔ ہاں، اس موقع پر شادی بیاہ کی طرح دوست و احباب، عزیز و اقارب کی دعوت کرنا ضرور بدعت سیئہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم سبوں کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔